خطاب کے لیے تو علامہ رضوان صاحب تشریف لائیں گے اور وہی خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس مبارک دن میں یہاں مسجد میں بیٹھ کر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنے سے اللہ عز و جل کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خصوصاً ان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ بقیہ اہل بیت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ کی ذات کو چونکہ ان دنوں کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت ہے کہ 10 محرم سن 61 ہجری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس لیے آپ کا تذکرہ خصوصاً ان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ کی فضیلت پر ایک روایت سنیے، بڑی مزیدار اور بہترین روایت ہے، معجم الکبیر طبرانی کی یہ روایت ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور 3 رکعتیں ادا کر چکے ہیں۔ دونوں شہزادے امام علی مقام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضور اپنی نماز کو مکمل فرماتے ہیں، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم من خیر الناس جدا و جدہ، الا اخبرکم من خیر الناس عما و عما، الا اخبرکم من خیر الناس خالا و خالہ، الا اخبرکم من خیر الناس ابا و اما۔ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کی طرف توجہ فرما کر رسول اللہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے نانا اور نانی دنیا کے سب سے بہترین نانا اور نانی ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جن کے چاچا اور پھوپھی دنیا کے سب سے بہترین چاچا اور پھوپھی ہیں؟ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جن کے خالہ اور ماموں سب سے بہترین خالہ اور ماموں ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جن کے والد اور والدہ سب سے بہترین والد اور والدہ ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب خود ہی ان سوالوں کا جواب ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم الحسن والحسین، وہ دونوں ہستیاں حسن اور حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ جدہما رسول اللہ، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں۔ جدتہما خدیجۃ بنت الخویلد، اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ امہا، ان کے چاچا جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب ہیں۔ امتہا، ان کی پھوپھی ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ خالہما، ان کے ماموں القاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے شہزادے قاسم ہیں۔ وخالاتہما، اور ان دونوں کی خالائیں رقیہ و ام کلثوم و زینب بنات رسول اللہ، رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں۔ ابوہما، ان دونوں کے والد علی بن ابی طالب، و امہما، اور ان دونوں کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا، جدہما فی الجنہ، ان کے نانا بھی جنتی ہیں۔ جدتہما فی الجنہ، ان کی نانی بھی جنتی ہیں۔ امہما فی الجنہ، ان کے چاچا بھی جنتی۔ و امتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی بھی جنتی۔ و خالہما جنہ، ان کے ماموں بھی جنتی۔ و خالاتہما فی الجنہ، ان کی خالائیں بھی جنتی۔ وہما فی الجنہ، اور یہ دونوں بھی جنتی۔ ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے وہ بھی جنتی۔
یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ اس انداز میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات کا اور اعلیٰ اوصاف کا مجمع اور منبع ہے کہ آپ کے اندر اللہ عز و جل نے حسین اوصاف کو جمع فرمایا ہے۔ انہی اوصاف کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ ایک وصف امام علی مقام کا ہے شریعت کی پاسداری کرنا۔ شریعت کے کس قدر پابند ہیں۔ جب امام نے آثار کو دیکھ لیا، 10 محرم کا دن ہے اور معلوم ہو گیا کہ اب وقت قریب ہے، اب رب ذوالجلال سے ملاقات کا وقت ہے، تو اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا کہ ایک موٹا کپڑا لا کر مجھے دو۔ اب کپڑا کیوں منگوایا؟ فرمایا، پوچھا گیا کیوں منگوایا کپڑا؟ تو ارشاد فرمایا کہ جو ابھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے نیچے اس کپڑے کو لپیٹوں گا کہ جب شہید ہو کر گروں تو کہیں میرا جسم ظاہر نہ ہو جائے۔ شہید ہو کر لوگ مجھے شہید کر کے گرائیں تو کہیں میرا ستر جو لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا لازمی اور ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت ہو اور میرا جسم کا وہ حصہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یہ شریعت کی پاسداری ہے۔ 22,000 کا لشکر سامنے ہے اور آپ اپنے قریبیوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ لا رہے ہیں اپنے خیموں کی طرف۔ اپنے شہزادے علی اصغر کے گلے سے خود تیر نکالا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اپنے شہزادے علی اکبر کی لاشیں کو خود اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لائے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت کی کس قدر پاسداری۔ حالانکہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتی، شریعت کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک نظر بھی آ جاتا تب بھی آپ پر کوئی بات نہیں تھی، تب بھی آپ پر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کی فرما برداری ہے، شریعت کے حکم کی پاسداری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہادت کے مرتبے پر پہنچوں اور میرا جسم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یہ آپ کا ایک وصف ہے جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا، اسی لیے تو آپ نکلے تھے کربلا میں، اسی شریعت کو بچانے کے لیے جو شریعت آپ کے نانا لے کر آئے تھے، اسی شریعت کی حفاظت کے لیے آپ کربلا کے لیے ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی نکلنے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی مشکلیں برداشت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی، اپنے خاندان کو قربان کرنے کی، اپنے شہزادوں کو قربان کرنے کی؟ موج سے بیٹھتے آپ مدینہ میں اور مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے آپ کے پاس، آسائشوں میں آپ کی زندگی گزرتی، ایک ذرہ برابر آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اگر آپ اس کی بات مان لیتے، اس نے آپ کو بیعت کے لیے کہا، آپ بیعت کر لیتے تو موج میں آپ اپنی زندگی گزار دیتے ساری، ایک ذرہ بر آپ کو تکلیف نہ برداشت کرنی پڑتی، لیکن آپ نے ساری تکلیفیں اٹھائیں۔ سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ اپنے نانا کا شہر چھوڑنا۔ یہ سب سے بڑی تکلیف، وہ شہر کہ جہاں آپ کا بچپن گزرا تھا، وہ شہر کہ جہاں آپ نے اپنے نانا کے ہاتھوں میں اپنی زندگی گزاری تھی، وہ شہر کہ جہاں آپ نے اپنی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ کے ہاتھوں میں اپنی زندگی گزاری تھی، وہ شہر کہ جس میں علی بن ابی طالب نے آپ کی پرورش کی تھی۔ اس شہر کو چھوڑنا سب سے پہلی تکلیف تھی جو امام علی مقام نے برداشت کی۔ وہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ آج ہمارے لیے اپنا آبائی وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک جگہ سے جانا پڑ جائے کسی دوسری جگہ، اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑ جائے تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اور وہ شہر تو رسول اللہ کا شہر ہے، وہ شہر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ اس شہر میں آ کر مرے، جس سے ہو سکے وہ اس شہر کے اندر آئے اور یہاں اس کا جو ہے وہ موت ہو جائے، ایسے بندے کے لیے میں شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شہر کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، تو اس شہر کو چھوڑنا تو کتنا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوگا، لیکن اللہ کے دین کی خاطر آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ آپ مکہ کی طرف، اب مکہ وہاں چاہتے تو وہاں رہائش اختیار کرتے، وہ بھی آپ کا آبائی گھر ہے، لیکن آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ لوگ احرام پہنے حج کے لیے آ رہے ہیں اور امام اس جگہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ بیت اللہ کے طواف کے لیے وہاں پر آ رہے ہیں، لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے آ رہے ہیں، لیکن امام اس کو چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں کہ نہ جائیے، نہ جائیے اس جگہ سے، ہمارے پاس رہیے۔ یہ لوگ جو آپ کو بار بار بلاتے ہیں، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ وفاداری کا عہد کی باتیں کرتے ہیں،
یہ لوگ جو آپ کو خط لکھ کر بلا رہے ہیں یہ آپ سے بے وفائی کر جائیں گے، یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یقین جان رکھیے کہ یہ آپ کے کام نہ آئیں گے۔ آپ کے والد کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا، انہیں بھی کوفے بلایا گیا تھا، بعد میں انہوں نے غداری کر کے انہیں شہید کروا دیا، تو یقین جانیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے، اس لیے آپ نہ جائیں، ادھر ہی ہمارے پاس رہیں۔ لیکن امام کہتے ہیں اب جواز نہیں ہے، اب وہ بار بار جب بلاتے ہیں تو پھر میرا جانا جو ہے وہ ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کر دیں، میں نہ جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، ہماری تو کوئی قیادت کرنے والا نہیں تھا، اگر ہماری کوئی قیادت کرتا آ کے تو ہم ضرور اس کے ساتھ مل کر لڑتے، ہم ضرور اس کے ساتھ مل کر باطل کا مقابلہ کرتے، لیکن کوئی آیا ہی نہیں، ہم تو بلاتے رہے، ہم تو خط بھیجتے رہے کہ آئے کوئی آ کر ہماری قیادت کرے۔ اس لیے امام نے کہا اب رکنے کا وقت نہیں ہے، اب جانے کا وقت ہے، اب پہنچنا ہے، وہاں پہنچنا لازمی اور ضروری ہو گیا ہے۔ امام چلتے ہیں، رستے میں ہی خبر مل جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ آپ کا سفیر جسے آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا اس کو شہید کر دیا، جان چکے ہیں آپ کہ سامنے جو ہے وہ موت ہی ہے اور کچھ نہیں، واپسی بھی نہیں ہے اس جگہ سے، لیکن امام اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اس طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پہنچتے ہیں تو وہی کوفے والے جو بار بار خط لکھتے تھے کہ آئیے ہمارے پاس، آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، وہی کوفے والے کوفہ شہر کی ناکہ بندی کر دیتے ہیں اور امام کو اس شہر میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے، جس شہر کی طرف بار بار بلاتے تھے۔ امیر معاویہ کے دور سے لے کر انہوں نے خط لکھنا شروع کیے کہ آئیے ہمارے پاس، آپ آئیے ہمارے پاس، اس وقت سے لے کر اب تک بلاتے رہے، اور جس مہمان کو بلایا اس مہمان کے لیے راستہ ہی بند کر دیے، اسے شہر میں جانا ہی نہیں دیا، اسے شہر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا اس مہمان کو۔ اب وہ مہمان کربلا کی زمین کی طرف جاتے ہیں اور اس کا نام پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام کربلا ہے۔ امام فرماتے ہیں واقعی ہی یہ کرب و بلا ہے، کرب تکلیف کو کہتے ہیں، بلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا واقعی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آزمائش ہونے والی ہے، واقعی یہ وہ جگہ ہے جہاں کرب اور تکلیف پہنچنے والی ہے، واقعی یہ وہ جگہ ہے جہاں انتہائی تکلیفیں پہنچائی جانے والی ہیں، واقعی یہ وہ جگہ ہے جہاں آزمائش اور امتحان لیا جانے والا ہے۔ امام وہاں اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اب وقت گزرتا ہے اور امام کے لیے مشکلوں کا سامان اور بڑھتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ مشکلیں اور تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن امام کے قدم نہیں ڈگمگاتے، امام اپنے قدموں پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ اللہ ہی ہے جو مسلمانوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے اور آپ اس مقام پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے شہزادے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے سامنے علی اصغر شہید کر دیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے قریبی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ذرہ برابر اس جگہ سے نہیں ہٹتے، اور آپ کے جانثاران جو ہیں جو آپ پر جانثاری کرتے ہیں وہ تو آئے ہی اپنی جان وارنے کے لیے تھے، وہ تو آئے ہی شہادت کے انتظار میں تھے، وہ تو آئے ہی شہادت کی امید میں تھے۔ مسلم ابن اوسجہ ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے، ان دونوں ہستیاں کھڑی ہیں، اور ایک شخص نے مسلم بن اوسجہ کے ساتھ جو ہے وہ خوش طبعی اور ہنسنے کھیلنے والی باتیں شروع کر دی۔ مسلم نے ان سے کہا کہ یہ وقت ہے اس طرح کی باتوں کا، یہ وقت ہے ہنسنے کھیلنے والی باتیں کرنے کا؟ تو اس نے کہا کہ یہی تو وقت ہے ان باتوں کا کہ مجھے اب یقین ہو چلا ہے کہ میری شہادت ہوگی، اور شہادت سے بڑی خوشی کوئی ہو نہیں سکتی، اس لیے میں تمہارے ساتھ یہ خوش طبعی والی باتیں کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ یہ ہنسی مذاق والی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے شہادت کی بڑی خوشی ہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میری شہادت ہونے والی ہے، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں رسول اللہ کے نواسے کے لیے شہید کر دیا جاؤں گا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میرا سر رسول اللہ کے نواسے پر قربان کر دیا جائے گا، میرا سر رسول اللہ کے نواسے کے سر پر قربان کر دیا جائے گا، اس لیے میں تمہارے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کر رہا ہوں، خوشی کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو امام کے ساتھ تھیں، اور وہ تو تیار تھے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایسی جانثاری کا مظاہرہ کر کے دکھایا
کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی ہے اور ان کی جانثاری باقی ہے، اور ویسی جانثاری کوئی نہ کر سکے گا۔ 72 یا 82 افراد ہیں، 72 یا 82 افراد ہیں، اور سامنے 22,000 کا لشکر ہے۔ بڑے بڑے جنگجوؤں کے پاؤں اکڑ جاتے ہیں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جنگجو صلح کر لیتے ہیں، بڑے بڑے جنگجو اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ بڑی تعداد ہے ان کی، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ عام جنگجو نہیں ہیں، یہ شیر خدا کے شیر ہیں، یہ عام جنگجو نہیں ہیں، یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں، یہ عام جنگجو نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے خاندان والے ہیں، یہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ اصحاب ہیں، یہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ اصحاب کے آگے تابعین ہیں، یہ عام جنگجو نہیں ہیں جن کے پاؤں آسانی سے اکھڑ جائیں، یہ شیروں کے پاؤں اکھاڑ دیتے ہیں میدان سے۔ اس لیے ان میں سے کسی نے پیچھے ہٹنا مناسب نہ سمجھا۔ امام نے دعوت بھی دی سب کو۔ 10ویں کی جو شب تھی، 10 سے جو پہلی رات تھی، اس دن امام نے سب کو کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، ہم کسی کو ملامت نہیں کریں گے، کسی کو برا بلا نہیں کہیں گے، کسی کو جو ہے وہ تانا بھی نہیں ماریں گے۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے اٹھ کر تو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ابھی چلا جائے ہم سے، نہ ہی ہم اس سے ناراض ہوں گے، ہم راضی ہیں اس بندے سے اگر کوئی ہمارا ساتھ بھی چھوڑنا چاہے۔ لیکن آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی وہاں سے نہیں اٹھتا، اور امام کے ساتھ سارے ہی ثابت، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے، سب کو آثار سب کے سامنے ظاہر ہیں کہ کل کیا تکلیفوں کا پہاڑ اور مصیبتوں کا پہاڑ جو ہے وہ توڑا جانے والا ہے سروں پر، سب جانتے ہیں۔ لیکن سب نے کہا لبیک کہتے ہوئے امام کے ساتھ کھڑے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ اب 10ویں کی صبح ہوتی ہے اور امام سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز بلند کرو، اللہ اکبر کی صدا لگاؤ، کیونکہ یہ حکم ہے کہ جنگ سے پہلے اذان دی جائے، کہ جب اذان دی جائے اور سامنے سے بھی اذان کی آواز آ جائے تو پھر وہاں جنگ کا سلسلہ نہیں ہوتا، جنگ ختم کر دی جاتی ہے۔ امام یہ اتمام حجت کرتے ہیں کہ ہم نے پورے اسلوب مکمل کیے ہیں، ساری شریعت کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے، اسی لیے علی اکبر کو فرمایا کہ اب اذان دو، اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، کہ کہیں کسی کے کان میں اللہ اکبر کی صدا پڑے تو ہو سکتا ہے اسے شرم آ جائے، ہو سکتا ہے اسے شرم آ جائے اور ہمارے مقابلے سے پیچھے چلا جائے، ہمارے مقابلے سے پیچھے چلا جائے اور اپنے لیے جہنم کو کہیں لازم نہ کر لے۔ اس لیے علی اکبر صدا بلند کر دیتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے اور پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے شہادتوں کا۔ سب سے پہلے امام کے جو ساتھی ہیں آپ کے گھر والوں سے پہلے وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ مسلم بن اوسجہ وہ جاتے ہیں، وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں، ان کا بھائی بھی شریک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم زندہ ہو امام پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، تمہاری موجودگی میں ایسا نہ ہو کہ امام کو آنا پڑے میدان میں، تم میدان میں رہو، تم مقابلہ کرتے رہو، اپنی جان کو وار دو امام کی جان پر، ابھی امام کو آنا نہ پڑے۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھی آہستہ آہستہ کرتے کرتے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ اب خاندان رسالت کی باری ہے، اب کیونکہ ساتھی تو سارے ہی قربان ہو گئے، اب خاندان نبوت کی باری ہے۔ تقریباً 12 افراد ہیں جو خاندان نبوت کے اس کربلا کے میدان کے اندر شریک تھے۔ امام جنگ کرنے کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے، کیونکہ جب بندہ جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہیں لے جاتا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو جنگ میں ساتھ نہیں لے جایا جاتا۔ جنگ کا تو مقصد ہی نہیں تھا، جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے، وگرنہ امام اکیلے ہی اس پوری فوج کے لیے کافی تھے۔ اگر جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا، اگر جنگ کرنے کا مقصد ہوتا، آپ انہی لوگوں کی نسل سے ہیں کہ جو 313 ہوں تو 1000 کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، 700 ہوں تو 3000 کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، آپ انہی لوگوں کی نسل سے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ لیکن آپ جنگ کرنے آئے ہی نہیں تھے، آپ تو انہیں دین حق کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، انہیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ باز آ جاؤ، ہمارے مقابلے سے باز آ جاؤ۔ کیونکہ جو آخری تقریر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں،
اس لیے میں تمہیں باز کرتا ہوں کہ اس کام سے باز آ جاؤ، ہمارا مقابلہ نہ کرو کہ کہیں ہمارے مقابل آ کے اپنے لیے جہنم لازم کر لو۔ میں تم سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ہمارے مقابلے میں نہ ہو۔ اگر جو پیچھے ہٹ جائے گا تو ہم اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں جو آج اس جگہ سے پیچھے چلا جائے گا۔ لیکن وہ سب کے سب دولت کے نشے کے اندر چور، کسی کو عہدے کی لالچ ہے، کسی کو دولت اور مال کی لالچ ہے، کسی کو منصب کی لالچ ہے، سب کی آنکھیں چدیائی ہوئی ہیں دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر، کوئی امام کی باتوں پر کان نہیں لگاتا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس پر امام کی باتیں اثر کرتی ہیں، اور وہ حر ہیں۔ حر امام کی بات سن کر لشکر یزید چھوڑتے ہیں اور امام کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ امام کے قدموں میں آ کر امام سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، کیونکہ حوری وہ ہوتے ہیں جو پہلے کوفہ میں امام کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ کوفہ کی ناکہ بندی حور نے کی ہوتی ہے، امام کو جانے نہیں دیتے، حوری وہ ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں کہ مجھے معاف کیجئے کہ میں نے وہ جو کام کیا تھا، اب میں آپ کے ساتھ ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا، اپنی جان آپ پر وار دوں گا۔ حر کے بھائی یہ معاملہ دیکھتے ہیں، وہ بھی لشکر یزید چھوڑتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں امام علی مقام کے پاس۔ اب حر جو ہے وہ مقابلہ شروع کرتے ہیں اور کئی افراد کو جو ہے جہنم واصل کر کے پھر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ حر کو جب گرایا جاتا ہے، حر امام کو آواز لگاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، امام ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، ان کے قریب پہنچتے ہیں تو حر انہیں کہتے ہیں، اے امام، کیا آپ اب مجھ سے راضی ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کی رضا میں نے حاصل کر لی ہے؟ میں نے اپنی جان آپ پر وار دی ہے، اب مجھ سے راضی ہو گئے ہیں؟ امام نے کہا، حر میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، حر میں تم سے راضی ہوں، تم نے میری رضا حاصل کر لی ہے، حر میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس طرح امام کے ہاتھوں میں حر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ پھر یہی سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، حر کے بھائی بھی لڑتے ہیں اور لڑتے لڑتے اپنی جان رسول اللہ کے خاندان پر قربان کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے خاندان والے شہید کر دیے جاتے ہیں، پھر امام کی باری ہے۔ اب امام جو ہے وہ نواسہ رسول میدان میں اترتے ہیں اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے پھر آپ اپنے جو سواری ہے اس سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت سجدہ کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ رسول اللہ بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ کہیں رسول اللہ انہیں جنت کے پھول کہتے ہیں، کہیں رسول اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کہیں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ امام علی مقام کے لیے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، حالانکہ آپ کے نواسے تھے وہ، لیکن فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ ایسی محبت کا اظہار رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام کے ساتھ فرماتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کر دیا کربلا کے اندر اور دین حق کو نئی جلا بخشی، نئی زندگی بخشی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ ہی کا صدقہ ہے کہ دین صحیح انداز میں ہم تک پہنچ گیا۔ اگر آپ اس دن وہ راہ حق اختیار نہ کرتے، وہ حق کی آواز بلند نہ کرتے، تو آج ہم تک دین اس حالت میں نہ پہنچتا جس حالت میں آج ہمارے پاس ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، اللہ نے آپ کو بے پناہ فضائل و برکات سے نوازا ہے، اور کئی آیات مبارکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتی ہیں۔ جہاں جہاں آپ دیکھیں جس میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیے اور انہیں ستایا گیا تو انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، پھر ہماری راہ میں وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ یہ سورہ آل عمران 4 پارہ کی آیت ہے۔ ان کی فضیلت کو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کئی اور مقامات پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل و برکات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔